السلام علیکم۔ ترک ون اردو کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہے اینڈ لیس لو کی ایپیسوڈ نمبر 5 کی سیزن 1 کی ویڈیو پر۔ ناظرین، یہ ایک ترکش ڈرامہ ہے جسے ترکی کے علاوہ بھی بہت سے ممالک میں پسند اور دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، کمال ایک لڑکی کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، جس پر وہ لڑکی شرما جاتی ہے اور نیچے دیکھتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ نئی لڑکی کون ہے اس کے بارے میں بھی آگے چل کر ذکر کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اگر آپ ترکی کے تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو مکی ٹی وی آفیشیل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اس ایپ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس ایپ میں آپ کو تمام تاریخی ڈرامے اردو ترجمے کے ساتھ ملیں گے۔ ناظرین، تفصیل سے اس ویڈیو پر وضاحت کرتے ہیں۔ ناظرین، کمال اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک میری پسند نہیں پوچھی، اور وہیں اس کے بھائی طارق ایک میگزین پر نیہان اور عامر کی تصویر دیکھتے ہیں جس کے اوپر مختلف فیچر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں افسوس کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، کمال کے بھائی طارق کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ جب ان کی زندگی میں کچھ خراب ہوگا تو تمہیں بہت خوشی محسوس ہوگی، جس پر ان کی والدہ کہتی ہیں کہ طارق، یہ تمام باتیں ختم کر دو اور ان سے کمال کا موڈ آف نہیں کرنا تم نے، اور وہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا اس فیملی سے دور رہے، وہ فیملی بہت خطرناک ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جس پر کمال کہتا ہے وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، مجھے ان کے ساتھ کوئی ذاتی لگاؤ نہیں ہے۔ ناظرین، کھانے کی میز پر کمال کو کال آتی ہے جس پر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ بس چھوڑ بھی دو، اتنی کھانا کھا لو، جس پر اس کا بھائی طارق کہتا ہے جب آپ بزنس مین بن جائیں تو اسی طرح کالیں آتی ہیں۔ اچانک کمال اٹھ کر ایک کال سنتا ہے جس پر مسٹر طوفان کہتے ہیں کہ سر، ایک چینجنگ ہے کہ مسٹر عامر آپ کے ساتھ آج شام 5 بجے کلب میں ملنا چاہیں گے، جس پر کمال کو وہ وقت یاد آتا ہے جب نیہان نے بھی اس کو اسی کلب میں آنے کے لیے کہا تھا، جس پر کمال رضامند ہو جاتا ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، مسٹر عامر اپنے طوفان مینیجر کو سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ یہ وہی کمال ہے جو ایک مائن کے اندر انجینئرنگ تھا، جس پر وہ کہتا ہے بالکل سر، اور یہ کمال کا ایک مالک بھی ہے، اور یہ ایک مائن کو خود سنبھال رہا ہے، جس پر عامر کہتا ہے کہ تم ایک عام سے انجینئر کو نہیں سنبھال سکے، اسے تو بزنس مین بھی نہیں کہا جا سکتا، اس کی فائل میں کچھ دم بھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کس طرح کے لوگ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کمال کو ایک اور جگہ سے کال آتی ہے کہ اگر ہم 5 بجے سے پہلے والی میٹنگ ختم کر لیں، جس پر کمال کہتا ہے 5 بجے میں بہت ٹائم، ہم پہلے والی میٹنگ ختم کریں گے، جس کے بعد کمال کی بہن کہتی ہے دیکھیں بھائی تو باس بن چکے ہیں، جس پر کمال کہتا ہے اگر آپ سب کی باتیں ختم ہو گئی تو ہم سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں، کیونکہ ناشتہ بہت بہترین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پورے انجوائے کے ساتھ اسے کھانا چاہیے۔ ناظرین، کمال کھانا کھا رہا تھا جس پر وہ کہتا ہے اس کے والدین اس کی تعریف کرتے ہیں یہ تب سب تمہاری ہی بدولت ہے، پہلے ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے لیکن اب ہمارا اپنا ایک چھوٹا سا مینشن نما گھر ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم اس سے بھی بڑے گھر میں رہیں گے، جس پر اس کے والد کہتے ہیں یہ گھر ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بابا ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ والدہ میں نے کھانا کھا چکا ہوں، جس پر اس کی والدہ کہتے ہیں بہت تھوڑا کھانا کھایا، شام کو بھی تم لیٹ آؤ گے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام بہت ضروری ہے، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ پھر تم لیٹ آؤ، دوبارہ جلدی واپس نہیں آؤ گے، جس پر اس کے والد کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کہہ کر اسے پریشان نہ کرو، جس پر اس کی والدہ کہتی ہیں وہ مسٹر حقیقی جو بیٹی ہیں یا ان کی فیانسے ہیں، مسٹر حقیقی جو بھانجی ہیں وہ کیسی ہیں، جس پر کمال کہتا ہے کہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، جس پر کمال کہتا ہے کہ وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، جس پر اس کی والدہ کہتی ہیں دوست کہہ کر بات کو مت ٹالو، میں پوری گہرائی تک اس بات کو جاننا چاہوں گی، جس پر اس کی سسٹر کہتی ہیں کہ والدہ نے تو تمہارے 2 بچوں کے بارے میں بھی سوچ لیا ہے بھائی، بے فکر ہو، جس پر کمال ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے۔ ناظرین، کمال شادی کی بات سن کر کہتا ہے کہ میری شادی میں ابھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس پر اس کی والدہ کہتی ہے چھوڑ دو، وہ ایک دھوکے باز لڑکی تھی، جھوٹی لڑکی تھی، جس پر کمال کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو بلا چکا ہوں جی، لیکن اس کی والدہ کہتی ہے تم نہیں بلایا، اگر تم نے بلایا تو تم اس طرح انکار شادی سے نہ کرتے، ابھی بھی وہ تمہارے دل میں بستی ہے۔ ناظرین، وہیں دوسری طرف نیہان اور عامر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بار کی ہم فرسٹ اینیورسری پیرس میں منائیں گے، جس پر عامر کہتا ہے کہ یہ اینیورسری ہم یہی منائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد عامر کہتا ہے کہ میں اپنی نسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جس پر نیہان کہتی ہے کہ میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے ابھی، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس شور و گل میں گم ہو جاؤں، مجھے اپنے ونش کو آگے بڑھانا ہے، جس پر اس کا والد بھی کہتا ہے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کا بھی عامر کی طرح ہی ایک آگے بیٹا ہو، جس پر نیہان کی والدہ کھڑی ہوتی ہے کہ تم پریگننٹ ہو، جس پر وہ غصے سے کہتی ہے کہ والدہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، جس پر عامر کہتا ہے کہ یہ گھر بہت اچھا ہے، نیہان کو اسی گھر میں ایک بچہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ بچہ ہماری فیملی میں ہی بڑا ہو۔ ناظرین، وہی عامر رضان سے پوچھتا ہے رضان تم کیا سوچ رہے ہو، جس پر رضان کہتا ہے یہ شادی میری ہی وجہ سے ہوئی ہے، میں سوچ رہا ہوں میں کوئی بھی ایسا تحفہ دے دوں جس کی وجہ سے میری بھرپائی مکمل نہ ہو سکے گی، لیکن میں سوچ رہا ہوں کوئی ایسا تحفہ ہو جو کہ بے شمار قیمتی ہو، جس پر نیہان کہتی ہے واقعی یہ تمہاری ہی وجہ سے شادی ہوئی ہے اور ہم اس شادی سے بہت خوش ہیں۔ اور اس کے بعد عامر رضان سے کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ریسنگ ٹریک ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، جس پر رضان کہتا ہے بالکل ہم ضرور ریسنگ ٹریک پر جائیں گے۔
اور اس کے بعد اس کے والد کہتے ہیں، عامر کے والد غالب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عامر تم سے تمہاری ریسنگ کار چھیننا چاہتا ہے، جس پر فضان کہتا ہے ایسا کوئی بات نہیں، اگر وہ لینا چاہے بھی تو کوئی ایشو نہیں ہے، جس پر نیہان کے والد کہتے ہیں غالب کیا تمہارے پاس 10 منٹ ہیں اگر ہم بات کر سکیں، اور اس کے بعد نیہان بھی کہتی ہے کہ مجھے اپنے اسٹوڈیو جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بھی کوئی کام ہوگا اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنا کام نپٹا لوں، جس پر غالب کہتے ہیں بیٹی بالکل تم جا سکتی ہو۔ ناظرین، عامر نیہان کو ایک ماتھے پر کس کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، وہی نیہان کا والد غالب کو کہتا ہے کہ آخر تم مجھے کیوں یہاں پر لائے ہو، جس پر غالب کہتا ہے بتاؤ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ تم اتنے پریشان رہتے ہو اور ایسی کیا بات ہے جو تم نے مجھے اچانک سب کے سامنے بلا کر یہاں پر لے آئے، جس پر نیہان کا والد اپنے کمپیوٹر پر ایک فیچر دکھاتا ہے جس پر عامر ایک لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا ہے، جس پر غالب کہتا ہے کہ یہ ایک فضول سے جرنلسٹ نے کوئی کہانی چھاپی ہے تاکہ وہ فیم حاصل کر سکے، جس پر نیہان کے والد کہتے ہیں کہ وہ نیہان کبھی اس کے ساتھ خوش تھی ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ راضی نہیں تھی شادی کرنے میں، اور عامر کی عیاشیاں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد، جس کے بعد غالب کہتا ہے ایسا ہونا بڑی بات نہیں ہے، وہ شام کو روز اپنی بیوی کے پاس گھر آ جاتا ہے، جس پر نیہان کا والد حیرت سے اسے دیکھتا ہے، کیا یہی شادی کے طور طریقے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے شادی کی جاتی ہے، اور میں بھی اس کا باپ زندہ ہوں، میں اس کے لیے سب کر سکتا ہوں۔ ناظرین، وہی طارق کہتا ہے کہ پاپا ہمیں اپنی دکان پر گاڑی پر جانا چاہیے، جس پر اس کے والد کہتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کام میں اکڑ آ گئی ہے، جس کے بعد کمال کہتا ہے کہ طارق بھائی گڈ لک اپنے کام کے لیے، جس پر طارق بھی کہتا ہے گڈ لک میرے بھائی، خیال سے جانا، اور اس کے بعد کمال اپنی بہن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور کمال کی بہن کچھ پکچر کھینچ رہی تھی، جس پر کہتی ہے کاش یہ گاڑی بھائی آپ کی ہوتی، جس پر کمال ہنس دیتا ہے کوئی بات نہیں، ایک دن ہماری بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اچانک ایک لڑکا بلال جس کا نام ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کمال کی بہن گاڑی میں بیٹھی جا رہی ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کمال کے ساتھ بیٹھے ہوئی ہے، جس پر وہ کمال کی بہن کو کال کرتا ہے، جس پر کمال پوچھتا ہے ثنا کی کال ہے، جس پر وہ کہتی ہے ایسا نہیں ہے بھائی، بس وہ جلدی کے لیے بلا رہی ہے، جس پر وہ کہتے ہیں ڈرائیور ذرا گاڑی تیزی سے چلاؤ تاکہ جلدی پہنچ سکے۔ ناظرین، وہ اچانک لڑکا بلال گاڑی جب ریورس گھوم رہی تھی اس کے سامنے آ جاتا ہے، جس پر کمال کہتا ہے گاڑی روکو، جس پر وہ کہتا ہے بلی میرے بھائی کہاں تم یہاں پر کہاں، جس پر وہ کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم رات کے ہی یہاں پر آ چکے ہو، جس پر کمال کہتا ہے کہ مجھے تو لگا تمہیں کیسے پتا لگا کہ میں رات کا یہاں پر پہنچ چکا ہوں، جس پر وہ بات بدل دیتا ہے اور کمال کی بہن کی طرف دیکھتا ہے، کمال کی بہن بھی اس کی طرف تھوڑا سا تائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی تم اپنے شہر واپس آ گئے ہو، جس پر کمال کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میرے یہاں پر کچھ پروجیکٹس ہیں، ان پروجیکٹس کو ختم کرنے کے بعد میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ناظرین، کمال اپنی کانفرنس سے پہلے والی میٹنگ ختم کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مسعود تم بار بار دروازہ مت کھولا کرو، مجھے یہ اچھا بالکل نہیں لگتا، جس پر مسعود کہتا ہے کہ سر یہ میرا کام ہے، آپ مجھے یہ کام کرنے سے مت روکیں، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، جس پر کمال کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عامر اور بوزان آپس میں کار ریسنگ کر رہے ہیں، جس پر بوزان کار ریسنگ جیت جاتا ہے اور عامر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد کمال کہتا ہے کہ اب ہم اپنی فیوریٹ جگہ پر چلیں گے کلب، جلدی کرو مسعود ہمیں وہاں پر کلب ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے۔ ناظرین، وہی عامر بوزان کے ساتھ ایک تصویر کھنچواتا ہے اور نیہان کو بھیجتا ہے کیا تم ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ختم کرنا چاہتی ہو۔ ناظرین، وہی جس اسٹوڈیو میں نیہان جاتی ہے اسی اسٹوڈیو میں عامر کی کمال کی بہن زینب بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنی پکچر یہاں پر کھنچوانا چاہتی ہوں، جس پر نیہان کہتی ہے میں ضرور تمہاری پکچر کھینچوں گی اور اپنے باس کو بھی دکھاؤں گی تاکہ وہ فیچرز کر سکیں، جس پر زینب کہتی ہے تو واو یہ تو میرا فیوچر بن جائے گا، میں تمہیں ہمیشہ یاد کرتی رہتی اور مس کرتی ہوں، لیکن تم اپنی لائف میں بہت زیادہ بزی ہو۔ لیکن نیہان اپنے بوزان کی بات سن کر عامر کو بات سن کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ ناظرین، عامر کا سیکرٹری آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر ہمیں کلب چلنا ہے 5 بجے، جس پر عامر کہتا ہے کہ اس انجینئر کو انتظار کرنے دو، ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہے، جس پر سیکرٹری کہتا ہے ٹھیک ہے سر بس تم تصویر کھینچو۔ ناظرین، کمال کی بہن زینب کو کچھ لوگ بلاتے ہیں کہ میڈم آئے ہم آپ کے بات سیدھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن زینب اپنا موبائل وہیں پر بھول جاتی ہے۔ اچانک زینب کے نمبر پر کمال کی کال آتی ہے، نیہان وہی موجود تھی اور اپنے کریڈٹ کارڈ سے کچھ پیمنٹ کر رہی تھی، جب وہ کمال کی کال دیکھتی ہے تو اٹھا لیتی ہے۔ کمال آگے سے بولتا ہے اور کمال کہتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا آگے اسٹور کے پاس رکو، مجھے لگتا ہے نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ جب نیہان کو پتہ چلتا ہے کہ کمال اسی شہر میں ہے تو بہت زیادہ رونا لگ جاتی ہے اور بہت زیادہ غمزدہ بھی اور غمگین بھی ہوتی ہے اور اچانک اتنی دیر تک کال کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد زینب آتی ہے تو دیکھتی ہے بھائی کی کال آ رہی ہے، جس پر وہ اٹھاتی ہے کال تو نیہان رو رہی تھی، جس پر بھائی اس سے کہتی ہے کہ بھائی ہم کلاس کے بعد آپ سے گھر میں ہی ملوں گی، جس پر کمال کہتا ہے ٹھیک ہے ہم گھر میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد کمال کلب کی طرف چلا جاتا ہے تو زینب نیہان سے پوچھتی ہے کیا ہوا تم اتنی غمزدہ کیوں ہو۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔